السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، استقبال ہے مسائل حیات کے فقہی پروگرام میں۔ آج ہم ایک مسئلے پر گفتگو کریں گے اور مختصر سی یہ گفتگو رہے گی، لیکن بہت اہم گفتگو رہے گی۔ حالات حاضرہ کے تعلق سے یہ ہماری گفتگو بہت اہم رہے گی۔ ایک بھائی کا یہ سوال ہے کہ ماتھے پر تلک لگانے سے کیا ایمان سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا نہیں، اسلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب کچھ اس طرح ہے۔ پہلے میں آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں کہ آپ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ماتھے پر تلک لگانا یا گھنٹا بجانا یا مندروں میں جا کر کے پوجا پاٹ کرنا، تو یہ آپ کو کوئی بھی ہندو کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ ہمارے یہاں آؤ، تلک لگواؤ اور گھنٹا بجاؤ اور پوجا کرو۔ یہ صرف اور صرف دنیاوی لوگ ہیں اور یہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے نفس کے لیے جاتے ہیں۔ ان سے کوئی نہیں کہتا ہے، اور اگر زور زبردستی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس پر دوسری حد لازم ہوگی، اور جو جان پوچھ کے کر رہا ہے اس پر شرع کی دوسری حد لازم عائد ہوگی۔ اب شرع نے اس تعلق سے کیا لکھا ہے؟ شرع میں اس میں لکھا ہوا ہے ماتھے پر تلک لگانے، ٹیکا لگانا یہ مذہب اسلام میں نہیں ہے، یہ مذہب اسلام کے شعار میں نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مذہب اسلام کے شعار میں نہیں ہے، تو یہ دوسروں کا شعار ہے، اور دوسروں کا شعار اختیار کرنا یہ انہی میں سے ہے، اور یہ صریح کفر ہے۔ اس کو لکھا ہے ماتھے پر ٹیکا لگانا کفر ہے کہ یہ کفار و مشرکین کا مذہبی شعار ہے، یہ ان کی پہچان ہے، نہ کہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اب مسلمانوں کی جو پہچان ہے وہ مسلمان کریں گے، ہندوؤں کی جو پہچان ہے وہ ہندو کریں گے۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر کے ہندوؤں کے شعار میں اگر داخل ہوتا ہے تو اس پر یہ حد لازم ہوگی، یعنی وہ کفر کی دہلیز پر پہنچ جائے گا اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ فرماتے ہیں کیونکہ جو کہ ماتھے پر ٹیکا دیکھتا ہے یقین کر لیتا ہے اس پہچان کر کے کہ یہ غیر مذہب کا ہے، اب لہذا مذکورہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ ماتھے پر ٹیکا لگانا خاص شعار کفر ہے، اور اپنے لیے جو شعار کفر پر راضی ہوا اس پر لزوم کفر ہے، اس پر لزوم کفر ہے، یعنی کفر اس پر لازم ہو گیا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اب جو انسان، جو مسلمان مذہب اسلام کے خلاف جاتا ہے اور دوسرے مذہب کے شعار میں ڈھل جاتا ہے، ان کے طرح ہو جاتا ہے، ان کی مشابہت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے اور اس پر حد کفر جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے نفس کی خاطر، دنیا کی خاطر اور دنیا کے ان معاملات کی خاطر اپنے آپ کو اتنا مت گراؤ کہ تمہارے سینوں سے ایمان لوٹ لیا جائے، تمہارا ایمان تم سے چلا جائے۔ کم سے کم اتنا تو خیال کرو کہ تمہاری شرع تمہیں کیا بتاتی ہے، قرآن تمہیں کیا درس دیتا ہے، احادیث کریمہ نے کیا درس دیا ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ کریں تو انشاءاللہ زندگی گزارنے میں بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو مذہب اسلام پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔